تو فرشتوں سے اونچا ہو جائے اور دین کا انکار کرے تو چپاؤں سے بدل جائے۔ بڑی رچن یہ ہمارے اختیار میں ہے، اللہ نے زندگی موت سے پیدا پھر سورہ کہف آپ لوگ کل پڑھی ہوگی جمعے کے دن، اس میں اللہ فرماتے ہیں میں نے دنیا کے اندر اس لیے بھیجا ہے کہ میں نے بہت ساری چیزیں دنیا کی بنا دی ہیں زیب و زینت کی، جن کے اندر کشش ہے، آیا انسان ان کی طرف کشش کرتا ہے، ان کو اختیار کرتا ہے، جلدی کو اختیار کرتا ہے۔ تو آپ ہمیں اور آپ کو لگے دنیا کی زندگی بھائی ایک تو یہ بات ہے جب دین پر چلیں گے تو ہمارا سرمایہ آخرت تیار ہوگا۔ بات غور سے سننا ذرا، جب دین پر چلیں گے دنیا اور آخرت میں ہماری میں موٹی سی مثال دیتا ہوں، ہم اور آپ فضائل اعمال میں پڑھتے ہیں اور کئی حدیث کے اندر یہ حدیث الگ الگ بھی آتی ہے۔ جب آدمی نماز پڑھتا ہے اللہ پاک دنیا میں کیا کرتے ہوئے رزق کی تنگی ہے، یہ ایک جگہ بھی حدیث شیخ نے لکھا ہے اور کئی جگہ الگ الگ بھی حدیث و رزق کا تذکرہ آتا ہے۔ رزق کی تنگی دور کرتے ہیں اور مرنے کے بعد قبر میں عذاب قبر سے اللہ ہٹاتے ہیں اور حشر میں اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں دیں گے۔ پرسرات راستے کیسے گزاریں گے؟ بجلی کی طرح تیزی کے ساتھ، اور آخرت میں ہمیشہ کی زندگی میں جنت بغیر حساب۔ اب میں آپ سے بھائیوں پوچھتا ہوں، ہم نے نماز ادا کی، اس نماز کے ادا کرنے پر اللہ نے نماز کے اہتمام کی بات کر، جو نماز کا اہتمام نماز میں تکبیر اللہ سے شروع نہیں کی، اللہ نے دنیا اور آخرت کے سارے مسئلے حل کر دیا۔ رزق سے مراد صرف کھانے پینے کی چیز نہیں۔ علماء کرام کہتے ہیں کہ جتنے بھی انسان کی موت تک کی ضرورتیں ہیں ان سب کا تکفل اللہ کا، سب کا اللہ سب کا اللہ۔ بھائی دنیا میں کتنا رہتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کا حکم ہے میری امت کی اوسط عمر 60-70 سال ہے، یہ 60-70 سال ہی میرے سے مل گئے، 100 سے اوپر کوئی بھی جاتا ہے، ایسے ہی کوئی 60 سے پہلے چلے جاتے ہیں، کچھ بعد میں چلے جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اوسط عمر کیا 63 برس، حضرت بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی عمر 63 برس، مولانا الیاس رحمۃ اللہ کی عمر 63 برس۔ یہ میں مثال دیتا ہوں، لیکن اکثر 60 سے پہلے بھی چلے جاتے ہیں۔ تو دنیا میں تھوڑا ملا، بھائی زیادہ کہاں ملا؟ قبر کی لمبی زندگی کب قیامت آئے گی؟ کب؟ تو قبر میں سرمایہ پہنچ گیا دینی زندگی کا، عذاب سے بچ گئے، پھر قیامت کا دن حساب کتاب کا 50 سال سب کا دن ہے۔ اس دن اللہ پاک جب دائیں ہاتھ میں اعمال نامہ دیں گے تو بھائی یہ کس چیز کی دلیل ہے کہ جنت وہاں زیادہ ملا یا یہاں زیادہ ملا؟ پرسرات کتنی لمبی مسافت ہے؟ 150 سال کی۔ 150 سال میں آدمی ایمانی اور جسمانی اعمال کی قوت کی بنیاد پر گزرے گا، جسمانی قوت کی بنیاد پر نہیں گزر سکے گا، ایمان اور اعمال کی بنیاد پر گزرے گا، دینی زندگی کی بنیاد پر گزرے گا۔ کتنے 100 سال؟ 150 سال، 1500 سال قبر کا زندگی، اور پھر تو ہمیشہ کی زندگی۔ بھائی دنیا میں زیادہ ملا یا آخرت میں؟ یہی سرمایہ ہے، یہی سرمایہ ہے۔ سرمایہ وہ ہوتا ہے جو انسان کے ہمیشہ ساتھ رہے۔ دنیا میں یہ سرمایہ کس شکل میں ہے؟ سکون کی شکل میں ہے۔ دین پر عمل کریں گے دنیا میں جو نعمت ملے گی محبتیں ملے گی، ایثار اور قربانی کے جذبات بنے گی، اللہ اکبر، وہ جذبات عطا فرمائیں گے جیسے ایک صحابی رضی اللہ عنہ اپنے چچا زاد بھائی کے لیے پانی لے کر جاتا ہے، جنگ کا زمانہ تھا، اگر پیاس ہو تو پیش کرتی، تو جب بھائی کے پاس پہنچتا ہے تو قریب کسی اور کے پیاس کی آواز آئی، ان کے بھائی نے کہا جو قریباً مرگ تھا اس کے پاس، جب اس کے پاس پہنچا تو ایک اور آواز آئی، دوسرے نے کہا اس کے پاس جا،
جب اس کے پاس پہنچا تو فوت ہو چکا تھا، جب واپس دوسرے کے پاس ہے وہ بھی فوت ہو چکا تھا، جب پہلے کے پاس ہے تو وہ بھی فوت ہو چکا تھا۔ تو یہ جذبات اللہ پاک اس دین کی برکت سے عطا کرتے ہیں۔ اپنے آپ کو ہلاکت میں، مشقت میں ڈالنا اور اوروں کی آخرت بنانا، اوروں کو بچانا، یہ دین کی برکت سے سب سے بڑی جو نعمت ملتی ہے دنیا کے اندر، دین پر چلنے والوں کو اللہ پاک اطمینان قلب نصیب فرماتے ہیں، سکون عطا فرماتے ہیں۔ تھوڑے مال کے اندر زیادہ کام ہوتا ہے، تھوڑے وقت کے اندر زیادہ۔ ایک قصہ سناتا ہوں۔ جابر رضی اللہ عنہ غزوہ خندق پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ساتھی جب لڑائی میں تھے تو جابر رضی اللہ عنہ اپنی بیوی سے فرمایا کہ بکری کا بچہ ذبح کرو۔ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم سرچ کر کے کئی دنوں سے کچھ نہیں کھایا، تو آپ چند سے ساتھیوں کے ساتھ آ کر کھانا کھا رہے۔ جب رضی اللہ عنہ گئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سرچ کیا، کچھ کھانے کے لیے آپ کے لیے گوشت تیار کیا ہے، آپ چند ساتھیوں کے ساتھ لے آئے، کھا لیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سنتے ہی فرما دیا، چلو بھائی جابر کے یہاں سے آپ آتے ہیں۔ سارے لشکر کو اعلان کرتا ہے۔ آپ کے اعلان کے بعد، ارشاد کے بعد پریشان ہو گیا جابر رضی اللہ عنہ، گھر آئے، جلدی جلدی گھر آئے، بیوی سے کہا کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب کو آنے کو کہہ دیا۔ بیوی نے کہا، آپ نے یہ کہا نہیں تھوڑے لوگوں کے لیے تیار کیا گیا؟ میں نے عرض تو کیا تھا لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کروا دیا۔ بیوی نے کہا، پھر اللہ جانے اللہ کر سکتا ہے۔ ایمان والی عورت تھی، اور آج ہم لڑتے ہیں۔ 4 مہمان کہے تھے، کیوں زیادہ آ گئے؟ بارات میں اتنے آدمیوں کو کہا تھا، اتنے کیوں آ گئے؟ برکت نہیں۔ تو دوستوں اور بھائیوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، سارے لشکر دکھایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نوش فرمایا، اور ان دونوں میاں بیوی نے بھی کھایا، گوشت ویسے کا ویسا ہی۔ تو دنیا کے اندر تو برکت نہیں، تھوڑے وقت کے اندر زیادہ کام، تھوڑے مال سے زیادہ ضرورتیں پوری ہوگی، اور سب سے بڑی محنت نعمت اللہ پاک محبت عطا کرتا ہے۔ آپ سے محبت پیدا ہوئی۔ دین دلوں کو جوڑنے والی چیز ہے، محبتیں پیدا کرنے والی چیز ہے۔ دین سے باہر کی زندگی انتشار کی زندگی ہے، فساد کی زندگی ہے، اغراض کی زندگی ہے، خواہشات کی زندگی ہے۔ دنیا میں تو یہ ملے گا، اور سارا کچھ جو ملے گا وہ آخرت میں ملے گا۔ پیار ہے سارے اس کے۔ تو بھائی میں یہ عرض کر رہا تھا، جب دین پر عمل کریں گے، نماز پڑھیں گے، کیسے پڑھیں گے یہ تو حضور کی زندگی بتائے گی۔ اب آج میں نے شروع میں جو فضائل سنائی، گھر سے نکلے ہر قدم پر 700 نیکی، 700 گناہ معاف۔ بھئی یہ گناہ کہاں معاف ہوں گے؟ دنیا میں، آخرت میں نہ معاف ہوں، اور نیکیاں جو ملے گی وہ آخرت میں ملے گی، آخرت میں ملے گی، اور جو جنت میں درجے بلند ہوں گے آخرت میں ہوں گے۔ ایک درجہ زمین سے لے کر آسمان تک کا فاصلہ ہے۔ بھئی آخرت کا سرمایہ تیار ہوا یا دنیا کا؟ آخرت کا۔ تو بھائی دوستوں بھائیوں، نماز کے لیے جب کھڑا ہوتا ہے انسان، تکبیر اولیٰ کہتا ہے، اللہ اکبر پہلی تکبیر کہتا ہے۔ اس اللہ اکبر کہنے پر اللہ اکبر، دوستو اللہ پاک دنیا اور دنیا کے اندر جو کچھ ہے اس سے زیادہ اللہ ہے، اس سے زیادہ اللہ ہے۔ میں حدیث پاک کا مفہوم عرض کر رہا ہوں، اللہ کے نزدیک اس دنیا کی کوئی قیمت نہیں، جب سے بنا آج تک اللہ نے اس کو محبت کو دلا سکتے، لیکن اگر اس دنیا کو دین کے مطابق استعمال کریں گے، یہ بھی جنت میں جانے کا ذریعہ بن جائے گی۔ نبی علیہ السلام کے طریقے پر استعمال کریں گے، جنت میں جانے کا ذریعہ بن جائے گی۔ تو دوستوں بھائیوں، ایک تکبیر اولیٰ پہ جو اجر ملے گا آخرت میں، دنیا کے جتنے خزانے تقسیم کر دیے جائیں، جتنا اجر ملنا ہے وہ سارا کا سارا اللہ پاک کو ملتا ہے۔ تو میں جب تک نماز پڑھتا ہی نہیں، اس کا نقصان ہے یا فائدہ ہے؟ اس کا سرمایہ ہے یا نہیں؟
نقصان ہے. اور جب پھر اللہ یا الحمد شریف پڑھتے ہیں نیت بند کر تو ہر حرف پر 100 نیکی ملے گی. الحمد کے 5 حروف ہیں 500 نیکیاں ملے گی. ایک جمع کرنے الحمد شریف کی اخیر تک ہر حرف کے اوپر 100 نیکی ملے گی. 100 گنا معاف ہوگا. تو جس نے نماز ہی نہیں پڑھی بھائی اس کا نقصان ہوا یا فائدہ؟ کہاں کا نقصان ہوا؟ آخرت کا نقصان. آخرت کا نقصان. اور پوری الحمد شریف پڑھ لی اس کا اجر الگ بھی ہے. پوری الحمد شریف پڑھنے پر جتنا پورا قرآن پاک پڑھنے کا اجر ملے گا اتنا اللہ پاک ایک الحمد شریف قیام کی حالت میں پڑھنے گا. اور جب رکوع میں جائے گا انسان رکوع کرنے والے کا جتنا وزن ہے اللہ اکبر اتنا سونا صدقہ کر دیا جائے. جتنا اجر اس میں بنتا ہے اتنا اللہ آخرت میں اس کا اجر کرتا. جو رکوع کرے گی اس کو ملے گا کچھ. اور پھر رکوع کے اندر جو تسبیح پڑھتے ہیں سبحان ربی العظیم. حدیث میں آتا ہے کہ ایک دفعہ سبحان ربی العظیم پڑھا اس کو اللہ پاک اتنا اجر عطا فرمائیں گے جتنا 4 آسمانی کتابوں کی تلاوت میں کرتے ہیں. تورات پڑھنے پر زبور انجیل پڑھنے پر قرآن پاک پڑھنے پر. اللہ کی ذات بہت کریم ہے وہ دینے والی ہے. اور ہم ہی نہ دینے والے ہوں تو وہی ہمارا ہی نقصان ہے. اس لیے جب ہم اپنی جنت بناتے ہیں یا اپنی جہنم بناتے ہیں. اور تکبیر اولیٰ کے ساتھ جو 40 دن نماز پڑھے امام کی پہلی تکبیر کے ساتھ شامل ہوئے سلام پھیرنے تک شریک رہے 40 دن 200 نمازیں تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھی. اللہ کیا کروانے دیتے ہیں کہ بھائی نفاق سے بری ہونے کا اور جہنم سے نجات کا. جہنم سے 40 دن کیا بات کرتے ہیں اللہ. 40 دن روزانہ دفتر میں جاتے ہیں 1 منٹ سیکنڈ لیٹ نہیں ہوتے. کاروبار پہ 40 دن کر کے سالوں جاتے ہیں 1 منٹ لیٹ نہیں ہوتے. تو اللہ کی ذات پر قربان جائے. ہم عمل تھوڑا سا کرتے ہیں اللہ بہت زیادہ بہت زیادہ. اور پھر کیا فرمایا کہ جب آدمی سجدے میں جاتا ہے ہاں رکوع قیام میں جب کھڑا ہوتا ہے اللہ اکبر. میرے دوستو جو رکوع کے سے کھڑا ہوا سمع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد کہا امام کے ساتھ کہا ربنا لک الحمد. امام نے کہا سمع اللہ لمن حمدہ. فرض دونوں پڑھتے ہیں تو اللہ پاک ایسے قیام کرنے والے اپنی محبت کی پاک. اللہ ہمیں محبت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں. کسی کو اللہ کی محبت نصیب ہو جائے اللہ ہم سب کو اس کا حاصل کرنے والا بنا دے. اب پھر سجدے میں گئے. سجدے میں جا کر تسبیح پڑھی سبحان ربی الاعلیٰ. اللہ سبحان ہے پاک ہے وہ ذات و سب سے آیا اور پالنے والی ہے. دوستو ہم سے تو کیڑے مکوڑے ہی اچھے ہیں. کیڑے مکوڑے ہی اچھے. جب موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے فرمایا جاؤ فرعون کی طرف بڑا متکبر ہو گیا ہے سب جاؤ. بیوی آگے سے حاملہ تھی درد ذے کی اندر مبتلا تھی اور اللہ نے فرمایا کہ جاؤ. روشنی لینے گئے تھے. روشنی نظر آئی تھی کہ میں آگ لے کر آتا ہوں سردی ہے آپ کی تکلیف سردی کی دور ہو جائے گی. بچے کی ولادت کا وقت ہے تو آگے پہنچے تو اللہ نے فرمایا زبر اتار کر آؤ اننی اللہ میں اللہ ہوں. یہ مقدس جگہ ہے جو اتار کر آؤ. تو پھر اللہ نے فرمایا کہ جاؤ فرعون کی طرف اس کو دعوت دو. وہ بڑا متکبر ہو گیا ہے بڑا غرور ہے اس کے اندر. تو اللہ پاک نے فرمایا لاٹھی مارو. لاٹھی ماری پتھر ٹوٹا. پھر مارو اور مارو
آخری ضرب کے اوپر جب پتھر اور ٹوٹا اس کے اندر سے ایک کیڑا نکلا جس کے منہ کے اندر سبز گھاس کا نکلا اور یہ کہہ رہا تھا پاک ہے تیری ذات جو مجھے پتھر کی تہوں کے اندر بھی دیکھ رہی ہے اور مس رہی ہے۔ بھائی وہ تو پتھر کی تہوں میں اللہ کو یاد کرے اور ہم اللہ کو یاد نہیں کرتے، ہم سے تو پھر وہی اچھا ہے۔ تو جب آدمی سجدے میں جاتا ہے سبحان ربی الاعلیٰ پڑھتا ہے تو جتنے دنیا کے اندر مومن مرد اور عورت ہیں سب کی تعداد کو پکار کر اللہ اس کو نیکی عطا کرتا ہے۔ ایک دفعہ پڑھے گا تو ایک دفعہ چلنا، دو دفعہ پڑھے گا، اور جب سجدے میں حالت میں پڑا ہے تو اللہ فرماتے ہیں اس بندے نے اپنی حیثیت ختم کر دی، میری دہلیز کے اوپر سر رکھ دیا۔ اللہ سب سے قریب سجدے کیا کرتا ہے، اور جب اتحیات میں بیٹھتا ہے اتحیات پڑھنا شروع کرتا ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اتحیات مکمل نہیں ہوتی، اتحیات پڑھنے پر اللہ پاک اس کو اتنا اجر عطا فرمائیں گے جتنا اللہ پاک صبر کرنے والوں کو عطا فرمائیں گے۔ روایت میں آتا ہے جیسے یوسف علیہ السلام کے فراق میں یعقوب علیہ السلام کو صبر کرنے پر ملا۔ دوستو اللہ کی ذات بڑی ذات ہے، بڑی ذات ہے۔ جب یوسف علیہ السلام کی بھائیوں نے لے گئے کہ ہم جا رہے ہیں ابا جان کو بھی دو، اور فرمایا کہ نہیں تم تو کھیل کود میں مصروف ہو جاؤ گے، ان کو بھیڑیا آ کر کھا جائے گا جنگل کا جانور، اتنی ہم تو خیال رکھیں گے۔ وہاں تو ان کا اپنا منصوبہ تھا، ان کو کنویں کے اندر ڈال دیا۔ کنویں کے اندر جب ڈالا اللہ نے پتہ نہیں کون سے آسمان سے فرشتے کو فرمایا کہ جاؤ میرے محبوب کو بچاؤ۔ کنویں کی تہہ پہنچنے سے پہلے فرشتہ یوسف علیہ السلام کو ہاتھ میں دیا، اور پھر وہاں سے بک گئے۔ یہ کافر نے ان کو خرید لیا، یہ تو غلام ہے، بکا مصر بازار کے اندر، پھر اللہ نے اس کو زندہ فرمائی۔ یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹے کی فراق میں پریشان ہے، دیکھو بھائی بچہ فوت ہو جائے صبر آ جاتا ہے، اللہ کی امانت ہی دے دی، لیکن بچہ کہاں گیا کچھ پتہ نہیں۔ بیٹے کے باقی کہہ رہے ہیں اس کے بیٹے نے کھا لیا ہے، لیکن اللہ کے نبی ہے حوصلہ نہیں آیا، آنکھوں کی بہائی چلی گئی، روتے روتے صبر کرتے کرتے، اور اللہ نے پھر سے بہائی لوٹائی۔ جب یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ اپنے بھائیوں سے کہ لے اور آپ کی والد کے چہرے پر ڈالو تو اللہ روشنی ہٹا دے گی آنکھوں کی، دوبارہ اللہ روشنی ہٹا۔ تو جتنا یوسف علیہ السلام کے فراق میں یعقوب علیہ السلام کو صبر کرنے پر ملا، اور ایوب علیہ السلام کو اپنی بیماری پر صبر کرنے پر ملا، کئی سال بیماری میں رہے، بدن میں کیڑے پڑ گئے، زبان میں بھی کیڑے پڑ گئے، اللہ سے دعا کر دی، اللہ زبان کو ذکر کے لیے تیری یاد کے لیے، کئی سال لگے، اور انہوں نے جب حکم فرمایا کہ اس کو صحت ملے، فرشتے نے کہا جب سے بیماری لگی اس وقت سے آپ کے سوال کا انتظار کر رہا تھا۔ اتنا صبر سے بنتا ہے یاد پڑھنے پر لگا۔ میرے دوستوں بھائیوں، یہ صبر کا اجر کہاں ملے گا؟ دنیا میں ملے گا؟ تو جو نماز پڑھتا ہی نہیں اس کو کیا ملے گا؟ ہے آخرت کا نقصان یا دنیا کا نقصان؟ دنیا کا بھی نقصان، آخرت کا نقصان۔ میرے بھائیو دوستو، بحیثیت انسان کی اور امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک فرد مسلم ہے، ہر مسلمان کی زندگی کا ایک مقصد یہ ہے کہ سارے دین پر عمل کرے، جو بدن سے عمل نکلے اللہ کا حکم اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق، تو یہ جنت کی زندگی ہے۔ اگر اللہ کے حکم کے مطابق بدن سے عمل نہ نکلا اور نبی کے طریقے کے خلاف اللہ کا حکم پورا نہ ہوا، تو پھر یہ ہے دوزخ کا راستہ، یہ دوزخ کا راستہ ہے۔
ہے، یہ مصیبت کا راستہ ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت۔ اگلی بات دوستو یہ ہے، اللہ پاک کی سنت بدلتی ہے، اللہ پاک کی سنت کے اندر تحویل بھی نہیں ہوتی۔ اللہ کا نظام بڑا زبردست ہے۔ اللہ نے جتنے بھی انسان حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے آئے ان سب کے لیے اللہ نے آسمانوں سے دین بھیجا ہے۔ انبیاء علیہ السلام کو دین پر ان کی امتیں اور قومیں عمل کرنے والی بنے، اس کام کے لیے مقرر فرمایا ہے۔ نبی خبریں دیتے تھے اللہ کی اپنی امتوں کو اور دین پر چلنے کے لیے تیار کرتے تھے۔ اس کی ایک مثال دیتا ہوں۔ نوح علیہ السلام نے کتنے 100 سال اپنی قوم کو سمجھایا تھا؟ 950 سال، اور عمر ہوئی ہے 1250 سال سے زیادہ، کم و بیش 950 سال اپنی قوم کو سمجھا رہے ہیں، بیٹے کو بھی سمجھا رہے ہیں، بیوی کو بھی سمجھا رہے ہیں، دین پر عمل کرو، دین پر عمل کرو۔ اس 950 سال کی دگ و دو محنت کے بعد، کوشش کے بعد کتنے ایمان لائے؟ 80 یا 82۔ تو یہ 100 سال کے اندر 9 آدمی بھی نہیں بنتے، 9 آدمی ایمان لائے ہو اتنے بھی نہیں بنتے 100 سال میں۔ لیکن اللہ کے نبی نے سمجھانا چھوڑا نہیں، فرمان دین پر عمل کرنے کے لیے بنے، اس کی محنت کو چھوڑا نہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جب نبی آ کر محنت کرتے تھے، جن کے مقدر میں اللہ نے ہدایت لکھی ہوتی، ہدایت نہیں چاہیے، جیسے نوح علیہ السلام، اور پھر اللہ پاک جو دین پر عمل کرنے والے نہیں ہوتے تھے، اللہ اور نبی کا انکار کرنے والے ہوتے تھے، میرے دوست اور بھائیوں، اللہ سب کو دنیا سے ختم کر دیتے تھے۔ طوفان نوح کے اندر نوح علیہ السلام کا بیٹا اور بیوی دونوں ہلاک۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں نوح علیہ السلام عرض بھی کرتے ہیں اللہ، یا اللہ تو میرا تیرا وعدہ ہے تو نبی کو اولاد کو ظاہر نہیں کرے گا۔ تو نبی نے فرمایا کہ نہیں، یہ تیرے اہل میں سے نہیں ہے، حالانکہ جنسی طور پر انہیں کا بیٹا تھا، لیکن اللہ نے کیا فرمایا؟ نہیں، تیرا ہے، تیرے اہل میں سے۔ کیوں؟ یہ اس کا عمل ٹھیک ہے، اس کا عمل ٹھیک ہے۔ تو دوستوں بھائیوں، اللہ تعالیٰ سے دنیا نافرمانوں کو ختم کر دیتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک سارے نبیوں کے ساتھ اللہ نے یہ کیا، دین پر چلنے والے کامیاب اور دین پر نہ چلنے والے ناکام۔ کسی کو پانی کے اندر غرق کر دیا، کسی کو فرشتے کی چیخ سے ہلاک کر دیا، ایک قوم کو ہوا بھیج کر ہلاک کر دیا، تیز ہوا چلائی 7 راتیں اور 8 دن۔ ہوا کا کمال، جو دین پر چلنے والے وہ کچھ نہیں کہہ رہے، اور باقی نافرمان بے دین لوگ ہیں، دین پر نہ چلنے والے، نہ ایمان لانے والے اللہ کے رسول پر، ان کو پٹک پٹک کھینچ رہی ہے، پہاڑوں میں ٹکرائے، درختوں کے ساتھ ٹکرائے، آپس میں ٹکرائے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں بتاؤ اس کو باقی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ نے بڑا احسان فرمایا، اس امت پر اللہ نے بڑا احسان فرمایا۔ اللہ نے فیصلہ فرمایا کہ قیامت تک کوئی نیا دین نہیں آئے گا، قیامت تک جو اس دین پر عمل کر کے آئے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے بعد سے لے کر، اس کو اللہ پاک دنیا اور آخرت میں کامیاب کرے گا۔ ہمارا اعلان کرنے والا، ہمارا متکلم بھائی یہی کہتا ہے، اور بہت اونچی بات کہتا ہے۔ آپ غور کریں تھوڑا سا، کیا کہتا ہے؟ بھائی میری اور آپ کی، دنیا بھر کے سارے انسانوں کی کامیابی اللہ نے دین پر عمل کرنے کی، یہی کہتا ہے۔ اس دین کے بارے میں مسجد میں بات ہوگی، اس دین پر کیسے عمل کرنے والے بنے، مسجد میں آ کر بات سکتے ہیں، یہی درخواست کرتا ہے۔ اعلان کرنے والا بھی یہی کہتا ہے، نماز کے بعد بات ہے، سارے بھائی تشریف رکھیں، انشاءاللہ بہت ہوگا۔ تو دین دنیا اور آخرت میں کامیابی کا ضامن ہے، دین کے بغیر نجات نہیں، نجات نہیں۔ تو دوستوں اور بھائیوں، اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ ایک تو اللہ نے یہ فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں اور آپ کے بعد کوئی نیا نبی نہیں آئے گا۔ دوسرا اللہ نے یہ فرمایا آپ کا لایا ہوا دین قیامت تک آنے والے سارے انسانوں کے لیے دنیا اور آخرت کی کامیابی کا معیار ہے۔ اب آپ کی امت کے اندر مسلمان بھی ہیں، غیر مسلم بھی ہیں،
ہندو بھی ہیں، سکھ بھی ہیں، عیسائی بھی ہیں، نصرانی بھی ہیں، آتش پرست بھی ہیں، آگ کی پوجا کرنے والے بھی ہیں، بتوں کی پوجا کرنے والے بھی ہیں، سب نبی علیہ السلام کی امت کے اندر ہیں۔ ہم اور آپ جتنے انسان دنیا کے اندر ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے اعلان کے بعد آپ کی امت کے اندر ہیں۔ امت کے دو حصے ہیں، ایک امت اجابت ہے، ایک امت دعوت ہے۔ ہم جتنے مسلمان ہیں، مرد عورت بچے بوڑھے، جنہوں نے کلمہ پڑھا ہے انہوں نے اس کلمے کو اجابت کیا ہے، قبول کیا ہے، ہم مسلمان ہیں۔ امت اجابت میں ہیں، جتنے غیر مسلم ہیں وہ سارے کے سارے امت دعوت کے اندر ہیں، ان تک دین کی دعوت پہنچاتے ہیں۔ میرے دوستوں بھائیوں، ایک تو انفرادی زندگی میں نے عرض کیا ہے، دین پر عمل کرنا ہے۔ ایک ذمہ داری اللہ نے ہماری پر اور لگائی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتم النبی ہونے کے صدقے سے۔ وہ ذمہ داری یہ ہے کہ جس کام کو اللہ نے نبیوں سے لیا ہے، سردار الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے لیا ہے، اس کام کی کرنے کی ذمہ داری اللہ نے ہمارے پر لگائی۔ امت مسلمہ پر اللہ نے ذمہ داری لگائی ہے کہ یہ ساری انسانیت کو جنت کا راستہ دکھائے گی، جہنم کے راستے سے ہٹائے گی۔ یہ ہمارا اصل کام قرار دیا گیا، جس کام کے لیے اللہ نے نبیوں کو مقرر کیا تھا، سردار الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے جس کام کے لیے پیدا کیا، اللہ نے ہر مسلمان کی بیست اس امت کے اندر بھیجے جانے کا مقصد جو زندگی قرار دیا۔ سورہ یوسف کے اندر اللہ فرماتے ہیں، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ عرض کرتا ہے آپ لوگوں سے کہہ دیجیے کہ میرا راستہ یہ ہے، میری زندگی کا مقصد یہ ہے، میرا وظیفہ حیات یہ ہے، اور میرا کام یہ ہے، میرا پروفیشن یہ ہے کہ میں لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہوں، اور جو میری اتباع کرنے والے ہیں، وہ تجھ پر ایمان لانے والے ہیں، ان سب کا بھی یہی کام ہے۔ تو حضرات نبیوں والا کام حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ ممبر سے مسجد پرائیویٹ کی مسجد میں بیان ہوتا تھا تو حاجی صاحب کے کمرے میں آوازیں آتی تھی، لاؤڈ اسپیکر اپنے ٹیلی فون کے ذریعے سے لاؤڈ اسپیکر لگائے ہوئے تھے، سوچ کرتے تھے، آوازیں شروع ہوتی تھی، کارگزاری کی بھی، واپسی کی بھی، مسجد کی بھی، اعمال کی۔ تو ایک ہمارے مبلغ نے بات بیان کرنے والے نے کہا، یہ نبیوں والا کام کرنا ہماری ذمہ داری ہے، ہمیں نبیوں والے کام کے لیے اللہ نے فرمایا بھیجا ہے۔ تو بھائی صاحب رحمۃ اللہ شب کو فرماتے تھے، بعد میں اس کو بلایا، فرمایا آپ نے بہت اچھی باتیں کی ہیں، اللہ آپ کی زندگی برکت دے، لیکن یہ نبیوں والا کام نہیں ہے، یہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم والا کام ہے۔ اس لیے پہلے نبی تو آئے خاص بننے کے لیے، خاص علاقے کے لیے، بعد ایک قبیلے کے لیے، ایک وقت میں کئی نبی آئے، باپ نبی بیٹا بھی نبی، ایک بھائی نبی دوسرا بھائی نبی، ہارون علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام۔ وہ تو ایک محدود زمانہ، محدود علاقہ، محدود قبیلہ ان کے لیے آئے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم سارے طبقات انسانیت کے لیے آئے، سارے مسلمانوں، سارے غیر مسلموں کے لیے، سارے تاجروں کے لیے، سارے زمینداروں کے لیے، سارے صنعت کاروں کے لیے، اور ساری قیامت تک آنے والے انسانیت کے لیے۔ تو آپ سے یہ جو کام ہے دعوت کا، یہ کہنا ہے کہ نبیوں والا کام ہے، یہ تو اس کام کی اللہ اکبر، آپ خود سوچے کیا ہے، یہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم والا کام۔ ہم عالمی نبی کی امتی ہیں، ساری امت قیامت تک آنے والی کو جنت کا راستہ دکھانا ہمارا کام ہے۔ تو دوستوں بھائیوں، اس کام کی وجہ سے ہمیں سمجھ میں آنے کی ایک بات اور عرض کرتا ہوں، اللہ قرآن پاک میں کئی جگہ یہ فرماتے ہیں، میں نے کسی قوم پر اس کی استعداد سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالا۔ تو اللہ رب العزت کا قاعدہ یہ ہے، اللہ استعداد بنے دیتے ہیں، ذمہ داری بات ہوتا ہے۔ اللہ نے ہمارے اور آپ کے اندر نبی علیہ السلام والی مبارک محنت کرنے کی استعداد پہلے سے رکھی ہے، لیکن وہ ساری استعداد ہماری موت سے پہلے مٹ جانے والی دنیا میں لگتی ہے۔ کھانے پینے کا نظام اچھا ہو جائے،
زرق برقع لباس میں پہن لیں اور بہت پسندیدہ لباس پہن لیں، عزت کے نقشے اکٹھے ہو جائیں، سواریاں اچھی ہو جائیں، دھوم دھام کی شادیاں مل جائیں، اچھے مکان بن جائیں، سارے سے مقصد جو اللہ نے دیا تھا اس کو ہم بول گئے. اس مقصد کے لیے میں نے پوچھا، جیسے قرآن پاک کہتا ہے انبیاء علیہ السلام سے ان کی جو ذمہ داری اللہ نے لگائی ان سے پوچھا جائے گا، ایسی اس امت سے بھی پوچھا جائے گا جس کام کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے اندر پیدا ہوگا کر ایمان کی دولت سے نوازا تھا، اس ذمہ داری کا کیا حق ہے. تو ہم سارے مسئول ہیں مسلمان. تبلیغ میں یہ کہا جاتا ہے بھی اس ذمہ داری کا کون ہم سے پوچھے گا؟ یہ اللہ کی ذات ہم سے پوچھے گی. اللہ نے ذمہ داری لگائی ہے، جس نے ذمہ داری لگائی ہے اسی نے ہم سے پوچھنا ہے. تو میرے دوستوں اللہ نے احساس پیدا کر دیا، اپنے محلے کی گشتوں سے شروع کرنا ہے، سارے محلے والوں